ایک فیملی سسٹم جو ہے اس کی اہمیت کا تو ہمیں پتہ ہے، البتہ ایک اسلامک فیملی سسٹم یا اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا کیا ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، کیونکہ ہمیں تو سننے میں ملتا ہے کہ یہ چیز بھی اسلامک نہیں ہے، یہ بھی اسلامک نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو واٹ ایگزیکٹلی مائٹ بی دیٹ سسٹم اکارڈنگ ٹو یو؟ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اپنی جو بھی میرا تھوڑا بہت علم ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو بھی انشاءاللہ میں پوائنٹس شیئر کر سکوں. دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا کہ جو فیملی سسٹم ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. تو فیملی سسٹم جو ہے وہ ایک بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی، اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں، اس پر فوکس کرنے کی کوشش کریں. اور فیملی سسٹمز اگر صحیح ہیں ایک معاشرے میں تو وہ معاشرہ بھی صحیح رہے گا، ٹھیک رہے گا، منظم طریقے سے چلے گا. اگر فیملی سسٹم برباد ہے تو پھر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ معاشرہ بھی بربادی کے دہانے پر ہے. اب فیملی سسٹم جو ہے اس کے اگر ہم دیکھیں کہ اس فیملی سسٹم کی بنیاد کون ہے تو وہ بیسکلی زوجین یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف. کیونکہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی ایک فیملی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اب اگر دیکھا جائے اگر یہ بنیاد ہے تو اس بنیاد کو ہمیں کس طرح کس نظیر سے دیکھنا چاہیے. تو جو شادی اٹ سیلف ہے، نکاح اٹ سیلف ہے، اس کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، ایک طرف ہم ایسا بھی نہ کریں کہ شادی کو ہم بہت زیادہ بوجھ بنا دیں یا بہت مشکل سمجھیں یا جیسے آج کل کائنڈ آف ہم جیسے جیسے آگے بھی بڑھیں گے ان چیزوں پر بات کریں گے، لیکن جس طرح سے سم ہاؤ کوئی بہت ہی زیادہ نیگیٹو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جہاں پر جب ہم شادی کا ذکر کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ایک نیگیٹو ہمیں فیلنگ دیتا ہے سم ہاؤ. پتہ نہیں کیوں ہم اتنے اگینسٹ اور عجیب ایک سیڈ سا افسردہ سا ماحول مجھے لگتا ہے جیسے بنا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ایزی بھی نہیں ہونا ہے اس کے حوالے سے کہ اچھا شادی ہے، نکاح ہے، سو واٹ، اٹس اے پیس آف کیک. اگر نہیں چلے گی تو پھر کیا ہوا، ڈیورس لے لیں گے، دیر آر سو مینی ادر آپشنز. آج کل تو ویسے یہی کہا جاتا ہے. رائٹ. لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت غور کرنے کی اور بہت سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یعنی ہم بیسیکلی جو ہمارا بچپن تھا، جو ہمارا ایک ٹائم گزرا 90s کا، اس کے بعد 2000 والا بھی جو ایک ایرا گزرا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں شادی جو تھی نا وہ زیادہ اٹ واز موسٹلی فوکس اینڈ بیسڈ آن کہ جی ایک آپ کا جو ہے نا وہ رومانس والا اور وہ والا ایک اسپیکٹ بہت زیادہ تھا کہ آپ کو بس شادی کرنی تھی اور شادی کے بعد بس شاہد یہی چلتا رہے گا پوری زندگی آپ کا، کہ اس میں ایک چھیڑ خانی چلتی رہے گی، ایک طنز و مزاح چلتا رہے گا، ایک رومانس چلتا رہے گا، اینڈ دیٹس آل. جبکہ ایسا نہیں ہے. شادی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے اسپیکٹس پہ غور کرنا چاہیے کہ دو لوگ جو ہیں وہ ایک اپنی اپنی فیملیز کو چھوڑ کر، دو انڈیویجولز، ایک انڈیویجول پتہ نہیں کس ماحول سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی عادات، اس کی گھر کا ماحول، وہ سب وہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو ایز کمپیئر ٹو دا ادر پرسن جو کہیں اور سے آ رہی ہے، کسی اور انوائرمنٹ سے آ رہی ہے، وہاں پر کچھ اور ہوگا. اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ سب کچھ دیکھنا ہے. اینڈ دین مور دین دیٹ ان دونوں کو یہ بھی اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹو انڈیویجولز اور اونلی ٹو فار دا ہول لائف. انہوں نے آگے جا کر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا. سو وہ بچے ہوں گے، ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کا فوکس کیا ہوگا، ان کی تربیت کن بیسس پر ہوگی، ان کے گولز کیا سیٹ کیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. سو اس لیے شادی جو ہے اٹس اے بلیسنگ نو ڈاؤٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں بھی جو ہے وہ جگہ جگہ پر بار بار ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور ان جوڑوں کو پیدا کرنے کی بہت سی ریزنز بھی بتائی ہیں، جس میں سکون کو بھی ایک ریزن بتایا گیا کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اینڈ ہو ایور از میرڈ انشاءاللہ ہیپیلی میرڈ انشاءاللہ دے وڈ ایگری ود دس کہ نو ڈاؤٹ وہ جو سکون آپ کو آپ کے اسپاؤس سے ملتا ہے وہ آپ کو ہر کسی سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کا اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے، سبلنگس کے ساتھ اپنا ہوتا ہے، فرینڈس کے ساتھ اپنا ہوتا ہے، لیکن جو ہسبینڈ وائف کا ایک اپنا ریلیشن ہے، وہ جو سکون آپ کو ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، ایک پلیجر مل سکتا ہے، ایک آپ کو خوشی مل سکتی ہے، وہ آپ کو باقی لوگوں سے، باقی ریلیشن سے نہیں مل سکتا. سو یہ جو شادی ہے، نکاح ہے، یہ ایک بنیاد ہے ایک فیملی سسٹم کا. اس لیے اس پر بہت زیادہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شادی کرنے چاہ رہا ہے تو اس کے ریزنس کیا کیا ہونی چاہیے، ناٹ جسٹ کہ بس یا تو ہاں کہ بس شادی کرنی ہے اور کیونکہ ایک کلچر ہے مے بی، یا ایک کیونکہ سب کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد رکھا ہے اور وہ مقاصد ہمیں بتائے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ مقاصد پتہ چلتے ہیں. تو ان کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ اور یہ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ رکھتے ہوئے ہمیں
ہمیں جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے. 2 فیملیز کو اگر ڈیسیجن لینا ہے یا 2 انڈیویجولس کو ڈیسیجن لینا ہے تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی چاہیے. اور جو فیملی سسٹم ہے, اگر ہم اس کو کہیں کہ اچھا ایک فیملی سسٹم یا آئیڈیل فیملی سسٹم وہ کیسا ہو سکتا ہے, وہ وہی ہو سکتا ہے جہاں پر محبت بھی ہو, جہاں پر عزت بھی ہو, جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ عدل ہو, ایگزیکٹلی, اور جہاں پر ہر انسان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پتہ ہوں اور وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوں, ان کو اس کا احساس ہو اور ان ساری چیزوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں, تو انشاءاللہ دیٹ فیملی سسٹم ول بی این آئیڈیل فیملی سسٹم.